مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے پولس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کا 5 باب چیپٹر 5 اور اس کی 1 سے لے کے 8 آیات تک، ورسز 1 till 8۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی جرات کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بہت برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آئے خداوند کے حضور آئیں، اس کا شکر کریں، اس کے کلام کے لیے، اس کے نام کے لیے، اس کی رحمت کے لیے، اس کی شفقت کے لیے، کہ دن بھر اس کی شفقت ہمیں گھیرے رہتی ہے، رات بھر اس کی رحمت ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور وہ ہر رات کے بعد نئی روشنی، نیا دن ہمیں دیتا ہے، نئی امید دیتا ہے، اور ہم اسی امید کے ساتھ، اسی کے ساتھ جڑ جائیں جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرایا ہے، جس کے لہو سے ہم نے فتح پائی ہے۔ اس کلام کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے لہو میں چھپائیں اور اس کی پاک روح سے ہدایت مانگیں، حکمت مانگیں کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں اس کے نام اور اس کی روح سے ہو، تاکہ یہ ہماری زندگیوں میں سوگنا پھل لانے والا ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اس خط میں پولس رسول رومیو کی کلیسیا کو لکھ رہے ہیں، رومنز کو، اور وہ ان سے کہتے ہیں، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ بے شک ہم اپنے کاموں کی وجہ سے راست باز نہیں ٹھہرائے گئے، ہم آج اپنے خداوند کے رستوں پر چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم خداوند سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ اس نے ایسی محبت رکھی کہ خداوند یسوع مسیح کو بھیجا، اور خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی۔ اس لیے اس ایمان سے جس سے ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے، اس کو اپنا نجات دہندہ مانتے اور خداوند زندہ خدا کا زندہ بیٹا مانتے ہیں، اس ایمان سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، اور اس ایمان سے ہم بچائے گئے ہیں۔ اسی لیے ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے خدا باپ کے ساتھ صلح رکھیں، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ بے شک ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے خداوند کے ساتھ ایمان میں قائم ہوئے ہیں، اور اس کے فضل تک ہماری رسائی ہوئی ہے، سو بے شک ہم اسی پہ فخر کریں، اسی کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ اور لکھا ہے صرف یہی نہیں، ہم اپنی مصیبتوں میں بھی فخر کریں۔ بے شک جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم صبر کرنا سیکھتے ہیں، اور جب صبر کرنا سیکھتے ہیں تو ہمیں پختگی آتی ہے، ہم سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی سے ہماری امید پیدا ہوتی ہے، اور امید جب ہمارے اندر آ جاتی ہے تو وہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتی۔ خداوند کا روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، وہ جب ہمیں بخشا گیا ہے تو خداوند کی محبت اس کے ذریعے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ بے شک کیونکہ وہ خداوند سے آیا ہے، خداوند یسوع نے باپ سے لے کے بھیجا ہے، سو بے شک اس کے ذریعے خدا باپ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، اور وہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتی، وہ ہمیں امید دیتی ہے، وہ ہمیں
زور دیتی ہے اور وہ ہمیں قائم رکھتی ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ بے شک جب ہم اپنے گناہ میں تھے، جب ہم غلاظت اور گندگیوں سے بھرے ہوئے تھے، تب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور ہمارے لیے اپنی جان دے دی۔ لکھا ہے کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی جرات کرے۔ بے شک آج ہم ہر بات کا بدلہ دوسرے انسان کو دینا چاہتے ہیں۔ ہم کسی کی چھوٹی سی کوئی بات بھی برداشت نہیں کرتے، اور شاید کوئی اپنوں کے لیے جان دینے کے بارے میں سوچ لے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے تو جب ہم گنہگار ہی تھے، جب ہم اس کو جانتے بھی نہ تھے، جب ہم اس کا نام نہیں پہچانتے تھے، تب بھی ہمارے لیے اپنی جان دے دی تاکہ ہم رہائی پائیں، تاکہ ہم اپنے دکھوں سے رہائی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ بے شک جب ہم گناہ گار تھے، جب ہم خدا کو نہیں پہچانتے تھے، جب ہم اس کے کلام کو نہیں پہچانتے تھے، جب خداوند کا روح ہمارے اندر نہیں تھا، جب ہم اس کی باتوں کی سمجھ نہیں رکھتے تھے، جب اس کی راست بازی ہمارے ساتھ نہیں تھی، جب اس کا نور، اس کا فضل ہمارے ساتھ نہیں تھا، جب ہم گناہوں سے کنارہ نہیں کر پا رہے تھے، جب ہم آزمائش سے بچ نہیں پا رہے تھے، جب ہم برائی میں دھنسے ہوئے تھے، تبھی خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دے دی اور ہمیں ان ساری گناہوں اور گندگیوں اور غلاظتوں سے اٹھا کر اپنے لہو سے دھو کے صاف جامے پہنا دیے، اور آج ہم اپنے خداوند یسوع کی راست بازی میں چلتے ہیں، اس کے نور میں چلتے ہیں، اس کے فضل میں رہتے ہیں، اور بے شک گناہوں سے دور رہنا اس کے فضل سے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنے بلبوتے پہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہم دعا میں اپنے خداوند کے کلام میں اس کے ساتھ جڑ نہ جائیں۔ سو آج ہم اپنے خداوند کے ساتھ جڑیں اور اپنی مصیبتوں میں بھی فخر کریں، کیونکہ اسی سے امید پیدا ہوتی ہے، پختگی پیدا ہوتی ہے، اور وہ امید ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دے گی، کیونکہ خداوند ہمیں مصیبتوں میں بھی سنبھالے رکھے گا، اور وہ حوصلہ عنایت کرے گا کہ ہم اس میں سے گزرنے کی طاقت پیدا کر سکیں اپنے اندر، کیونکہ وہ طاقت، وہ زور خداوند یسوع مسیح سے آئے گا، اس کے پاک روح سے آئے گا۔ سو آج ہم اپنے خداوند پہ فخر کریں، اپنے خداوند کا انتظار کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ جو اپنے خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، جب ہم خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا، وہ ہمیں انسانوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ ہمیں اپنے زور سے سرفراز کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بہت برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے۔